یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی کسی روزدار کو کچھ کھلائے پلائے یہ روزہ رکھنے والے کا جیسا ثواب ہے. اس کا مطلب اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماہ شعبان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور اپنے عیال کو بھی وہ تاکید کرتے تھے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ہماری آرزویں پوری ہو جائیں گی اور جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور جس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت اہل جموں و کشمیر کے اتنے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کی صدقات زکوٰۃ کے لیے. اور جیسے کہ ہم آپ بخوبی ہو آپ بھی اس پہ لب شیئر کریں گے کہ ذوالنورین ہاسپٹل ہے ابھی جو بھی کالجز ہیں یا دوسرے ادارے ہمارے ہیں ان کے لیے وقف کرے وہ زکوٰۃ صدقات کیونکہ اس مہینے میں ناظرین مکرم و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست جاوید شمیم. اور ایک بار آپ کے لیے ہم ایک اسپیشل ایڈیشن آف گیسٹ ایونٹ لے کے آئے ہیں. آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے. ایک ایسا مہینہ جس میں ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے اور انشاءاللہ اپنے گناہوں سے مغفرت پائے. تو جیسے آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ صحابہ کیسے استقبال رمضان کرتے تھے کیسے تیاریاں کرتے تھے کیونکہ ان کو جو خوشی ہوتی تھی کہ اب ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اتنے ثواب ہم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مغفرت پا سکتے ہیں اتنے ثواب کما سکتے ہیں. تو اسی استقبال رمضان کے ریلیٹڈ آج ہم آئے ہیں پریزیڈنٹ جمعیت اہل جموں و کشمیر پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی حافظہ اللہ کے دولت خانے پہ. ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے ایک مسلمان کو استقبال رمضان کرنا چاہیے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کیسے تیاریاں کرتے. ہم ڈائریکٹ گفتگو سٹارٹ کرنا چاہیں گے اپنے صدر صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدر صاحب جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ مسلمان کو کیسے استقبال رمضان کرنا چاہیے جو کہ ہم صحابہ کو بھی دیکھتے کہ وہ کیسے خوشی مناتے تھے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو قرار دیا گیا ہے کہ اس میں نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو صدر صاحب ایک مسلمان کو کیسے استقبال رمضان کرنا چاہیے اس کے لب کشائی کیجیے آپ. جزاکم اللہ خیرن. تو ماہ رمضان جو ایک عظیم مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب اس میں روزہ فرض کیے گئے ہیں اور یہ ایک عظیم رکن ہے. اس عظیم رکن کی تیاری کے لیے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے عیال کو بھی جو ہے اس میں تیاری کرنے کے لیے ان کو تاکید کرتے تھے اور ان کو تیار کرتے تھے. الحمدللہ ماہ رمضان ہمیں یہ پہلے سب مسلمان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں جو آپ نے پورے سال کچھ خطا کیے ہیں غلطیاں کیے ہیں یا آپ کو وہ چیزیں سرزد ہوئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماہ شعبان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور اپنے عیال کو بھی وہ تاکید کرتے تھے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ہماری آرزویں پوری ہو جائیں گی اور جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور جس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ افطاری کے وقت اپنے عیال کو جمع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے جو حاجات ان کو ہوتے تھے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو لوگ صحابہ کرام سے ہی کیونکہ ان کا ہی ایمان ہم سے زیادہ پختہ تھا وہ جانتے تھے کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے. تو اس عظیم مہینے میں وہ عبادت میں جو ہے ذاتی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کیونکہ نبی کے رسول نے جو ہے اس میں تراویح جو ہم عام جو پڑھتے ہیں یہ اصل میں قیام اللیل ہے. اور عام مہینوں میں سال میں جو بھی مہینہ ہوتا ہے اس میں انفرادی طور تہجد کے نام سے اس کو ادا کیا جاتا ہے.
لیکن رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور جواز دیا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر باضابطہ عمل بھی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تراویح میں بھی کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق جو ہم 8 رکعت ادا کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہوتی تھی. پورے رات کو کبھی جو ہے قرآن سنتے تھے, کبھی ایک حصے میں سنتے تھے, کبھی آخری حصے تک رہتے تھے, اور بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, بچوں کو قرآن سناتے تھے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ابتدا سے, جیسے میں نے پڑھا کہ روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد قرآن مجید کی کافی تلاوت کرتے تھے. اور حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن سناتے تھے, جبکہ عام میں کبھی 6 مہینے میں, کبھی جب جبریل آتے تھے, لیکن رمضان میں وہ 2 مہینے نبی کریم سے قرآن سنتے تھے, یعنی اس کا ریویژن رہتے تھے. تو میری مسلمانوں سے بھی یہی گزارش ہے, جب یہ ایک عظیم مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, تو ابتدا سے ہی اس کے لیے تیار رہیں. کیونکہ اگر جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ کچھ روزدار ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتے, تو نبی اسلام نے اس کے بعد دعا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے ہی احتیاط ہونی چاہیے. تو استقبالی کا رمضان کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا تھا سال بھر, مطلب کوئی رشوت کھاتا تھا, کوئی جو ہے سود کھاتا تھا, یا کوئی جو ہے جب جو خرید فروخت کرتا تھا اس میں کم وزن سے لوگوں کو دیتا تھا, یا کوئی ایسے ان چیزوں کو بیچتا تھا جن سے لوگوں کو نقصان ہوتا تھا, تو وہ اسے پہلے ہی پیچھے رہے. تو وہ پہلے ہی اسے بات رہے, تاکہ رمضان میں ان چیزوں سے اس کو روزوں میں خلل نہ پڑے. کیونکہ نبی کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے جھوٹ بولا ہو, یا جس نے گالی دی ہو, یا جس نے وہ کام کیا ہے جو روزوں میں خلل ہے. تو روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھائے اور پیے, بلکہ روزوں کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو, نفس کو, جسم کو کنٹرول کریں. اور یہ مہینہ اتنا مفید ہے کہ اس کے استقبال کے لیے مسلمانوں کو ایسا تیار ہونا چاہیے جیسے کوئی ایک بیمار ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پہلے ہی تیار کرتا ہے کہ میں اس سے دوائی حاصل کروں اور میں شفا یاب ہو جاؤں. مسلمان جان لے, میری انشاءاللہ یہی امید ہے کہ مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی, کہ وہ جان لے کہ ایک ڈاکٹر آنے والا ہے رمضان, ہم اس بیٹھیں گے قطار میں آج ہی سے کہ یہ ڈاکٹر ہے, ہم اس سے نسخہ لیں گے, جو وہ نسخہ لے کر آتا ہے اس کو ہم اپنائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے وہ ساری بیماریاں جو روحانی ہو, جسمانی ہو, اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے. کیونکہ علماء کرام کا واجہ پیغام ہے, یہ صرف نہ جسمانی طور علاج ہے بلکہ یہ روحانی طور بھی ایک انسان کو پاک صاف. اسی لیے روزوں کے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہی کہی, یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ نہیں ہے جس سے آپ کہیں گے ہمارا اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہوا, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیونکہ روزہ ہی ایک رکن وہ ہے جو سب سے بڑا رکن, جس سے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ تقوی حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. صدر صاحب, دوسرا ایک جو سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ مسلمان ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات یا خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ پیش کرتے ہیں, تو اس بارے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عام دنوں میں جو ہم صدقات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور سیام میں جو ہم یہ صدقات زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں زیادہ اجر ہیں, تو آپ کی کیا میسیج رہے گی امت مسلمہ کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت اہل جموں و کشمیر کے اتنے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کی صدقات زکوٰۃ کے لیے, اور جیسے کہ ہم آپ بخوبی ہو, آپ بھی اس پہ لب شیئر کریں گے کہ زندورین ہاسپٹل ہے, ABJB کالجز ہیں, یا دوسرے ادارے ہمارے ہیں, ان کے لیے وقف کریے وہ زکوٰۃ صدقات, کیونکہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب ملتے ہیں افضل کے دوسرے جو مہینے ہیں. اس بارے میں شیخ. اصل مسئلہ ہے کہ خیرات, صدقات, زکوٰۃ معنی تو ویسے ان کو ہے, لیکن جب زکوٰۃ کا معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فرضی صدقہ.
باقی مسلمان ہر وقت معمور ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خیرات کرنا لازمی ہے. بالکل. یہ نہیں کہ ہم رمضان تک انتظار کریں گے تب تک کچھ نہیں خرچ کر دیں گے اللہ تک کے راستے میں، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن مجید میں بتایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور صحابہ کرام پورے سال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خرچ ہم کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے. بالکل. خیرات کو تو اپنی اہمیت ہے، صدقات کو اپنی اہمیت ہے، اس سے جو ہے مصائب دور ہو جاتے ہیں، اس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا جو زیادہ خیرات کرنے والا ہو. جو ایسے خیرات دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ تک بھی معلوم نہ ہو. تو یہ آیا ہے حدیث میں، صحیح حدیث میں، کہ وہ عرش کے سائے میں رہے گا. تو اس کا مطلب اس کی کافی فضیلت ہے، اور یہ سال بھر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. لیکن رمضان میں ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم احادیث ضعیفہ اور موضوع سے دلیل نہیں لیتے ہیں. جو میں نے نسائی شریف کی یہ حدیث لی ہے، آتاکم شہر مبارک، جب ہم مبارک کہیں گے تو مبارک کہیں بابرکت. اس کا مطلب جو آپ رمضان سے پہلے کسی مہینے میں خرچ کرتے تھے اس میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی رمضان میں ہے. ہم نہیں کہیں گے 70 درجہ یا 70 گنا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا قاعدہ مقرر ہے 10 گنا سے 700 گنا تک. لیکن رمضان جب یہ عام مہینوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان جو بابرکت ہے، اگر ہم 700 جو گنا اس کو ملے گا تو ہم اس کو برکت دیں گے، تو میرے خیال میں اس کی پھر کوئی گنتی نہیں ہے. اسی لیے ہم اور مسلمانوں نے رمضان کو اسی لیے اپنے مطلب میزانیہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ سال کا میزانیہ ہے. اسی میں بجٹ تیار کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ دوسرے مہینوں میں بھی اپنے ان کو ایلچیوں کو بھیجتے تھے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے، لیکن رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے، کیونکہ حدیث میں مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنا خرچ کرتے تھے جیسے ایک تیز ہوا ہوتی تھی، یعنی تیز ہوا کی طرح اتنے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں اسی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا بھی حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے خرچ کرنا ضروری ہے. تو اس میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی کسی روزدار کو کچھ کھلائے پلائے اس کو روزہ رکھنے والے کا جیسا ثواب ہے. تو اس کا مطلب اس میں بھی خیرات کرنے کا کافی جو ہے فضیلت ہے. تو جب ہم کہیں گے کہ اس میں فضیلت ہے، مسلمانوں کو چاہے کہ وہ اس برکت کی کو مد نظر رکھتے اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ پہلے جو فرضی ہے وہ نکالے اور قرآن مجید کے مطابق جو 8 مد آئے ہیں ان میں خرچ کریں. اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ. حالانکہ یہ سب فی سبیل اللہ، چاہے ہم فقراء کو تقسیم کریں گے، مساکین میں تقسیم کریں گے، ابن سبیل میں تقسیم کریں گے، یا غارمین میں تقسیم کریں گے، یا عاملین میں تقسیم کریں گے، سب فی سبیل اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں علیحدہ فی سبیل اللہ کہا ہے؟ اصل میں یہ ہے مسلمانوں کی مصالحت کے لیے، کہ کیسے اسلام کو زندہ رکھا جائے، اسلام کو کیسے تقویت پہنچے. اور میرے اندازے کے مطابق میں جو ہے یا میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کو فی سبیل اللہ جو ان سارے مردوں پر جو ہے شامل ہوتا ہے علیحدہ کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ان امور میں فائدہ پہنچے جس میں عام لوگ غفلت میں ہوں. رفائی کام میں، اغاثہ میں، ان کی داد رسی میں، یا ان کے ان معاملات میں جہاں سے ان کے نوجوانوں کی تربیت ہو جائے، جہاں سے ان کے بچوں کی تربیت ہو جائے، ان کو اسلام پر کاربند کیا جائے، یا اسلام و وہ سارے کام جو جن سے اسلام زندہ ہو جائے. اسی لیے کچھ لوگوں نے اگرچہ اس کو سرحدوں پر کام کرنے والوں کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن لفظ عموم ہے. اس کا مطلب ہے جو میں نے ایک کمپلیٹ بھی نکالا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اس میں نے واضح کیا ہے کہ علماء کرام کی اکثر یہی رائے آج ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہم انسٹیٹیوٹ کھولیں، مدارس کھولیں، لوگوں کی بہبودی کے لیے ہم اصلاحی کام کریں،
یا ان کو چاہے طبی شعبے میں ہو یا دیگر شعبہ میں ہو ان کی داد رسی کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دن بہ دن جو ہے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمان تنظیموں پر یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف واپس راغب کرنے کے لیے ان کے نوجوانوں کو تربیت کے لیے ان کو بچوں کو اسلامی مطلب آداب سکھانے کے لیے دانشگاہیں جو ہے قائم کرنے چاہیے. تو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر الحمدللہ جو حق کی جماعت ہے, قال اللہ قال رسول کی جماعت ہے, ان کو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جماعت جب اس کی بنیاد یہاں پڑی ہے تو ان کے کئی جو ہے اصول تھے یا اس کے کئی بنیادی وجوہ تھے. نمبر ایک کہ لوگوں کو صحیح دعوت پہنچائی جائے, بالکل اسی لیے ہم نے شعبہ تبلیغ کو متحرک کیا ہے. نمبر دو ان کو تعلیمی پروگرام نوجوانوں کو علوم شریعت سے علوم اصلیہ سے ایسے بہراور کیا جائے, ایسے ان کو تربیت کی جائے کہ اگر وہ ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے یا کوئی بھی مطلب منصب وہ اختیار کرے لیکن وہ اچھا مسلمان ہو, اسلامی تعلیم سے واقف ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی دشمنی کے لیے کتنے جو ہے وسائل جو ہے آج غیر اختیار کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو اسلام سے دور کیا جائے ہے. تو ان کو توڑ کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم بہت ساری دانشگاہیں کھولیں, مدارس کھولیں, علوم شریعہ کے کالج کھولیں. تو الحمدللہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر نے سب سے پہلے اس وادی میں یا جموں کشمیر میں یہی پہلی تنظیم ہے جس نے یہ کام شروع کیا کہ مدارس اصلیہ کے ساتھ علوم شریعہ کے کالج بھی کھولے. الحمدللہ آج ہمارے 2 کالج ہیں بڑے علیحدہ بچوں کے مرکزی طور سے. وادی میں تو کافی ہیں لیکن میں مرکزی طور سے 2 ہے, ایک کلیہ ثالثیہ للبنین ایک کلیہ للبنات, دونوں کو علیحدہ تربیت. تقریباً بنات میں اس وقت 600-700 طالبہ جو ہے مستفید ہو رہی ہے اور اس میں تو ان پر 1-2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتے تھے. تو ہم نے تیسرا کام جو مقصد جمعیت اہل حدیث ہے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی داد رسی مختلف مسائل میں کیا جائے. آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آیا تو اس لیے جمعیت اہل حدیث جو اپنی ٹیمیں بھیجی, جہاں یہاں لوگوں کو جب حالات خراب ہو گئے تو ہسپتالوں میں نوجوان بھرتی تھے تو ہم نے وہاں کیمپ قائم کیے, دوائیاں بھیجی, کھانے کی چیزیں بھیجی, ان کے خوراک بھیجی. تو اسی طرح جب اب ہم نے دیکھا کہ لوگ طبی میدان میں بہت پیچھے ہیں اور ان سے استحصال کیا جاتا ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک پہلے ڈائیگنوسٹک سینٹر قائم کیا. اب ہم 2 جو ہے ہسپتال قائم کر رہے ہیں, ان کی تعمیر ہو رہی ہے. ایک کی تو 4تھی سلیب ہے, ایک کی 3ری سلیب ہے, اور ایک ہسپتال میں ہم کہتے ہیں نرسنگ ہوم بھی قائم کریں گے یعنی جہاں ہم اب اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں گے, میڈیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ لوگوں کی رفاہ عام کے لیے وہ پیش رہے. تو ان 2 خرچ ہے. تو اس لیے میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان کو خرچ تو کرنا ہی, وہ دیکھیں گے عوام کو کس میں زیادہ فائدہ ہے, ان کی زکوٰۃ کہاں صحیح طور سے ادا ہوگی اور اس زکوٰۃ سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ کہاں ملے گا لوگوں کو. تو میرے خیال میں فی سبیل اللہ کے مد میں جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سے زیادہ اور کوئی جماعت حقدار زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے. زکوٰۃ پر بھی ہمیں بس نہیں کرنا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اہل خیر بنایا ہے, یہاں اہل ثروت لوگ موجود ہیں, یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. ان کو اس آیت کے ساتھ جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے تحت ان کو اپنا پاک مال جو ہے ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے کیونکہ آخری دنیا ان کو چھوڑنی ہے اور اگر وہ رہے گا تو وہ یہی ان کا پاک مال رہے گا جس سے لوگ قیامت تک تو ان سے استفادہ کر کے اور وہ اس اجر میں برابر شامل ہوں گے. جزاک اللہ خیر. تو سامعین جو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ اسکرین کے نیچے دیا ہوگا, آپ وہ دے سکتے ہیں اور اپنی پاک مال کو وہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں. اور صدر صاحب لاسٹ میں ہم آپ سے صدارتی پیغام امت کے نام لینا چاہتے ہیں, سیام کو مد نظر رکھتے ہوئے صدارتی پیغام امت کے نام. سب سے پہلے یہ کہ میں لوگوں کو اپنے طور سے ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کو یہ عنایت کی ہے کہ وہ اس کی زندگی دی ہے اور ماہ رمضان وہ پائے گا. میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے, قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے, بچوں کو تربیت دے, بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائے,
رات کو بیدار رہے بہت دیر تک، تراویح پڑھا کیا کریں، اور نفل نمازیں زیادہ پڑھا کیا کریں گے، اور جو وہ ماہ رمضان سے پہلے کچھ غلط عادات کے اگر وہ مرتکب تھے تو میری یہی اپیل ہوگی کہ یہ مبارک مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ، اس میں کتنی رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو ان کو اس سے استفادہ کر کے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہے، ان چیزوں سے باز آنا چاہے، اور زیادہ صالح اعمال انجام دینے چاہے، اور مسلمانوں کی رفاقت کے لیے جہاں کہیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہو پیش ہونا چاہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال صالح کو قبول کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ اس کے بغیر اور کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں یہ زیادہ موقع ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ رمضان ہی میں روزہ ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم نے نفس پر کنٹرول کیا، ہم دوسرے کاموں پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی تعظیم کریں۔ عام طور پر لوگ جو ہے چوری چھپے جو ہے ہوٹل والے رکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، چلو یہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن روزہ سکھاتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ تقویٰ اسی کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو من نہ رکھتے، ہمیں اس کی تعظیم کرنے چاہیے۔ بچوں کو بھی روزدار جو بالغ ہوں ان کو روزہ کی تربیت دینی چاہیے، ان کو بالغ جو ہو رہے ہیں ان کو تربیت دینی چاہیے، جو بالغ ہیں ان کو اجباری طور جو ہے روزہ رکھنے کی ان کو تلقین کی جائے۔ تو آخر میں ہم صدر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، میں بھی آپ کا بھی مشکور ہوں، حالانکہ میری باقی فرصت نہیں ہوتی ہے، آپ کو کافی تکلیف مجھ سے ہوئی، میں نے کئی مرتبہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں آپ کو ٹالتا رہا، لیکن ٹالنے کی یہ وجہ نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، مجھے ہر اس نوجوان سے محبت ہے جو دیندار ہو اور جو دینی خدمات کرتا ہو، وہ میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے بھی بہتر ہے، لیکن جماعت کے یہ بوجھ جو میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے میں معذرت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں عدیم الفرصت رہتا ہوں، اور اکثر بیشتر صبح سویرے نکلتا ہوں، رات کو دیر سے آتا ہوں، اور ان کتابیں جو آپ لائبریری یہاں دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو شاید رکھتی ہوں، جب سے میں نے یہ بوجھ اٹھایا ہے شاید یہ کتابیں جو ہے الٹ پلٹ بھی نہیں کی جا سکی، تو اس لیے میری معذرت ہے، اگر کہیں آپ کو تکلیف اس سے بھی ہوئی ہوگی تو آپ انشاءاللہ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزاکم اللہ خیر۔